أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ہر قسم کی حمد ثنا، تعریف و تقدیس، کبریائی و بڑائی صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، حلال و حرام کے بارے میں علم دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہم سب کو داخل کیا اور آپ کی طریقے پر چلنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کروڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی راہ کو ہمارے لیے چنا اور ہم کو اس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ توفیق و سعادت نصیب فرمائی. دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، یا تو ان کے پاس بدعقیدگی ہے، یا تو ان کے پاس شرکیات ہیں، یا خرافات ہیں، یا بدعات ہیں، یا گمراہیاں ہیں جس کو دین سمجھ بیٹھے ہیں اور اس پر چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ہٹا کر صحیح راہ کیا ہے اللہ نے ہمیں بتائی اور اس پر چلنے کی اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی. الحمدللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں پائیں گے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہر چیز جو ہمارے پاس موجود ہے، ہر سانس جو موجود ہے، ہر نعمت جو کچھ بھی ہے، وہ صرف وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی جانب سے. تو نعمتیں ہماری اللہ کی جانب سے جو ہمیں ملی ہیں وہ ان گنت ہیں. ان میں سے ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں ذکر فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. تو یہ زبان، یہ دو ہونٹ جو ہے وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان بول پاتا ہے. انسان دوسری مخلوق سے ممتاز ہے. اللہ کی دوسری مخلوقات بھی ہیں، ان کی بھی زبان ہے، ان کے بھی ہونٹ ہیں. جتنے جانور ہیں آپ دیکھیں گے ان کو زبان ہے، ان کو ہونٹ بھی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بولنے کی طاقت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس انسان کو، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم ترین نعمت. تو اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال بھی رکھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورۃ قاف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے جو کچھ بھی ہم کلمہ نکالتے ہیں، جو لفظ بھی ہم نکالتے ہیں اس زبان سے، اس لفظ کے بارے میں باقاعدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پوچھا جائے گا، ایک نگران مقرر ہے کہ ہم کیا نکال رہے ہیں. تو یہ نعمت اگر ہم اس کو صحیح اعتبار سے استعمال کریں، خیر میں استعمال کریں، نیکی میں استعمال کریں، تو واقعتاً یہ عظیم ترین نعمت ہے، ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ، بلکہ جنت میں جانے کا ذریعہ. جیسے اس نعمت کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے انسان کلمہ توحید کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے،
گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ گواہی انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے، اور اسی گواہی کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ اگر یہ گواہی نہیں ہے کسی کے ساتھ میں تو پھر اس کے لیے تمام نیکیاں اسی کے منہ پہ دے ماری جائیں۔ یہی زبان ہے جو ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت، یہ کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جتنی زیادہ آپ تلاوت کریں گے اتنی ہی زیادہ نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں بنتی جائیں گی، درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صرف سبحان اللہ بحمدہ اگر 100 مرتبہ اگر انسان کہہ لے، حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہوں اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ صرف سبحان اللہ کوئی 100 مرتبہ کہے تو 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اذکار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ تمام اذکار اسی زبان سے انسان ادا کرتا ہے، اسی زبان سے انسان ادا کرتا ہے۔ اسی زبان سے انسان کسی کی اصلاح کر دے، اللہ کے پاس بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی زبان سے درمیان کے دو جو لڑے ہوئے مسلمان ہیں ان کے درمیان میں جو ہے ان کی اصلاح کر دے، ان کی صلح کر دے، بہت بڑا درجہ اصلاح ذات البین کا اللہ نے رکھا ہے۔ اس زبان کی کئی خوبیاں ہیں، کئی نیکیاں انسان کر سکتا ہے، لیکن جہاں یہ نیکیاں انسان کرتا ہے یا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، یہ زبان کی خطرناکی بھی اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، اس سے زیادہ بڑی ہوئی جس کے بارے میں ہم عام طور پر اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ یہ زبان در حقیقت اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے فتنوں میں انسان کو مبتلا کرتی ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے اگر انسان شرکیہ کلمات ادا کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے سوا دوسروں کو بلائے ان چیزوں کے اندر جس میں صرف اللہ ہی قادر مطلق ہیں، اور ان چیزوں کے اندر انسان پکارے غیر اللہ کو، کسی بابا کو، کسی ولی کو، کسی درگاہ والے کو، کسی پیر کو یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگائے اسی زبان سے، تو یہی زبان اس کو لے جائے گی جہنم میں۔ یہی زبان کلمت الطیبہ بھی ہے، کلمت خبیثہ بھی ہے۔ کلمت الطیبہ جو اللہ کی توحید زبان بیان کرے تو جنت کی حقدار بنتی ہے، اور یہی زبان اگر شرکیہ کلمات ادا کرے، شرکیہ نعرے لگائے، غیر اللہ کو پکارے، استغاثہ دے، مصیبت میں ان کو پکارے، شفا میں ان کو پکارے، مسائل کے حل کرنے کے لیے ان غیر اللہ کو پکارے، اللہ کے سوا دوسروں کی مدد حاصل کرے، ان چیزوں کے اندر جس میں صرف اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ ہی آپ کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اللہ ہی آپ کا کام کروا سکتے ہیں، ان کاموں کے اندر غیر اللہ کو اگر آپ پکاریں تو یہی زبان آپ کو لے جائے گی جہنم کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، ہر مسلمان کو اس شرک سے بچائے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان اگر کفریہ کلمات اگر کہے، کفریہ کلمات اگر کہے، اللہ کے ساتھ کفر بکے، اس دین کے ساتھ کفر بکے، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر بکے، یہ کفر اس کو جہنم میں لے کر جائے گا، دین سے نکال دے گا۔ اسی زبان سے انسان ٹھٹول اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، خاص کر دین کا مذاق اگر ہو، اگر دین کے کسی معاملے کے اندر انسان مذاق اڑائے تو وہ انسان منافق بن جاتا ہے۔ منافقوں کی نشانی اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق اللہ کے دین کو ٹھٹول اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے صرف ایسے ہی ہم جو ٹائم تھا ہمارے پاس میں کچھ کلمات ہم نے اس طرح بول دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس طرح کا واقعہ آیا ہے احادیث کے اندر، کسی سفر میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے خلاف کچھ باتیں کہیں اپنی مجلس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی اپنے نبی کو۔ نبی علیہ السلام، یہ واقعہ موجود ہے سورۃ توبہ کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا کیا تم لوگوں نے اس طرح کہا؟ پہلے تو انہوں نے جھٹلا دیا، لیکن ثبوت ملنے پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا ٹھٹول اڑانا مقصود نہیں تھا، صرف سفر کا جو ٹائم ہمیں مل گیا تھا، ٹائم پاس کر ہم نے کچھ باتیں اس طرح کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ٹھٹول اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کیا تمہیں اللہ ہی ملا، اللہ کا رسول ملا، اللہ کا دین ملا، یہی چیزیں تمہیں ٹھٹول اڑانے کے لیے تمہیں ملی؟ لا تعتذروا، کوئی عذر بیان نہ کرو، تم تو کافر ہو چکے، تم کفر میں داخل ہو گئے ان کلمات کے ذریعے سے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان دین کا ٹھٹول اڑاتے ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی جو پردے کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی جو مسواک کا مذاق اڑاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں،
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چونکہ نبی سے مناسبت رکھتی ہیں، اس دین سے مناسبت رکھتی ہیں، تو انسان کو کفر میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کوئی اللہ کے رسول کا مذاق اڑا دیتا ہے، کوئی اس دین کا مذاق اڑا دیتا ہے، کوئی اللہ ہی کا مذاق اڑا دیتا ہے۔ کئی موقعوں پر جو کارٹون بنا کر جو لوگ جو پیش کرتے ہیں کسی چیز کو، کوئی بکرے کا کارٹون بناتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، دیکھیں کوئی جو قرآن کی آیت بکرے کی شکل میں کر کے وہ جو ہے پاس کرتا ہے۔ دین کے مذاق اڑانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جو اشکال ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ انسان دین کے معاملے میں محتاط رہے۔ کوئی عقید توحید کا مذاق اڑاتا ہے، جب بھی آپ توحید کا بیان کریں گے، توحید کی بات کریں گے، ایک اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کریں گے، تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کیا جی یہ ملتا کیا، بار بار یہ سناتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کیا بھی ہے نہیں کیا؟ توحید توحید توحید، سنت 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 کی۔ کئی لوگ یہ کہنے والے ہیں، ان کی چڑ ہوتی ان چیزوں سے، ان کو اچھے لگتے ہیں کہ بیکار کے قصے، ان کے من گھڑت کہانیاں اولیاء کی جو ان کو اچھی لگتی ہیں، ان کو جب مزارات کے کرامات اچھے لگتے ہیں، یہ ان کی کفر کی نشانی ہے، یہ ان کے شرک کی نشانی ہے، یہ کفر شرک سے محبت کی نشانی ہے اور توحید سے بغض ہے۔ یہ کلمات جو ان کے زبان سے نکلتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت ہے، یہ ان کے دلوں کے اندر دشمنی ہے سنت سے، توحید سے جو ان کی جو بغض و نفرت ہے جو اس کا اظہار وہ کرتے ہیں، یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جہنم کے راستے پر چلے ہوئے۔ اسی طرح ٹھٹول ان لوگوں کا بھی جو دوسرے مسلمانوں کا لوگ اڑاتے ہیں، جو سنت پر قائم ہیں، جو توحید پر قائم ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عام اعتبار سے بھی کسی مسلمان کا ٹھٹول اڑانا اللہ تعالیٰ نے منع کیا اپنے قرآن پاک کے اندر۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان لانے والو، تم میں کا کوئی بھی جماعت دوسرے مسلمان جماعت کی، تم میں کا کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کا ٹھٹول نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے پاس تم سے زیادہ درجے والے ہو، تمہارے پاس درجے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس کمتر انسان ہیں، تمہارے پاس لو کیٹیگری کے ہیں، لیکن ان کے اسلام کی وجہ سے، ان کی ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے سنت پر عمل کی وجہ سے اللہ کے پاس تم سے کہیں زیادہ درجے والے ہو سکتے ہیں۔ مذاق نہ اڑاؤ۔ اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ منع کیا۔ اس طرح فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم جو دوسروں پر تانے نہ لگاؤ، دوسروں کے سلسلے میں یہ ایسا یہ ویسا جس طرح لوگ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، یہ تانے بازیاں اللہ نے منع کیا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، جہنم کی وعید ہے ہر اس انسان کے لیے جو دوسروں کو جو تانے لگاتا۔ اس طرح فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے لوگوں کو نہ پکارو، ان کا جو نام ان کے والدین نے رکھا ہے اس نام سے بلاؤ، یا ان کی کنیت ہے کنیت سے بلاؤ۔ عربوں کے اندر نام سے زیادہ کنیت سے بلانا لڑکے کے والد کے اعتبار سے، یا لڑکے کی والدہ کے اعتبار سے یہ کنیت لگتی ہے، ابو یا ام کے اعتبار سے۔ تو نام نہ بلا کر کنیت سے بلانا یہ عزت کا مقام ہے عربوں کے درمیان، لیکن کم سے کم نام تو بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن نام کو چھوڑ کر انسان کسی برے لقب کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، یا کوئی کالا پیدا ہو گیا، یا جو ہے کہ کوئی جو چھوٹے قد کا پیدا ہو گیا جو اس کے اختیار میں نہیں رہا، یا کسی اختیار میں بھی رہا لیکن جب غلطی میں جہالت میں اس نے کچھ کام کر دیا، اب وہ تانا دے کر وہ لقب دے کر اس کو بلایا جائے، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کا منع کیا نہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی طرف، ایک اور گناہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے ہماری رہنمائی کی کہ اس سے بھی بچو۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تین اعتبار سے اس کی قباحت کو بیان کیا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی آدمی تمہارے اپنے سگے بھائی، اپنا سگا بھائی جو مردار ہو، جو مر چکا ہو، کیا اس کا گوشت کچھ کھائے گا کوئی؟ ایک تو انسان کا گوشت، دوسرا وہ انسان جو مرا ہوا، تیسرا وہ انسان وہ ہے جو اس کا خود سگا بھائی، کون کھائے گا؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو یقیناً جو ہے ناپسند کرو گے اس چیز کو، لیکن غیبت کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا۔ اور غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا؟ اگر کسی بھائی کے درمیان میں وہ برائی اگر ہے، ہم اس برائی کو بیان کر رہے ہیں تو کیا غیبت ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں یہی غیبت ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ،
تمہارے بھائی کے اندر جو غلطی ہے، جو برائی ہے، اس برائی کو اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو ناپسند کرتا ہے، وہی چیز اگر تم اس کے پیٹھ کے پیچھے اگر بیان کرو تو یہ غیبت ہے۔ غیبت جو الغیبہ کا مطلب غائب رہنا، تو تمہارا بھائی جو غائب ہے، سامنے نہیں ہے، اس کے پیچھے تم اس کی جو برائی بیان کر، اس کے پیچھے اس کی نیکی بیان کی جا سکتی ہے۔ کسی کی نیکی، کسی کی جو ہے تعریف اس کے منہ پہ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جس طرح اس کی تعریف اس کے منہ پہ نہیں کی جاتی، نہیں کی جانی چاہیے، اسی طرح اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے جو کی جاتی ہے، یہی ہے غیبت۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے، اور اگر تم وہ بات کہہ رہے ہو جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ چیز بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں، وہ برائی تم جو ہے اس کے سر تھوپ رہے ہو جو در حقیقت اس سے وہ بری ہے، تو پھر یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ غیبت سے بھی آگے کا گناہ، غیبت جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ بڑا گناہ بہتان ہے۔ تو یہ بھی ہمارے درمیان میں دیکھیں، جہاں 2 آدمی ملتے ہیں، تیسرے آدمی کا تذکرہ ہوتا، خاص کر خواتین کی کوئی مجلس، الا ماشاء اللہ، خواتین کی کوئی مجلس جو ہے اس سے جو خالی نہیں ہو۔ 2 عورتیں ملتی ہیں، 2 خواتین ملتی ہیں، ضرور تیسری کا ذکر ہوگا، یا نند کا، یا بھاوج کا، یا ساس کا، یا فلاں کا، یا فلاں کا، یا پڑوسن کا، اس کے بغیر جو ہے مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہی چیز جو عورتوں کی مشابہت میں مرد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں، وہی چیزیں جو ان کے اندر بھی، ان کی مجلسوں میں بھی آتی ہیں۔ تو یہ غیبتیں انسان کے گناہوں کو بڑھاتی ہے، اور جہاں گناہ بڑھتے ہیں تو نیکیاں کم ہو جاتی۔ اسی طرح بہتان تراشی، کسی کے اوپر، کسی کے کیریکٹر پر ایسا الزام لگا دینا، یا کسی کے زندگی پر ایسی برائی تھوپ دینا جو در حقیقت وہ انسان اس سے بری ہے، یہ خود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور بہت ہی بڑا جو ہے یہ گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن کریم سورہ نور کے اندر۔ اور اسی طرح جو گناہ عام طور پر ہم سبوں کے پاس ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی چلتی نہیں ہے، جو زبان کا گناہ، جس کو ہم آج کے دور کے اندر گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ ہے میرے دوستو الکذب، جھوٹ۔ آج جو ہے تھوک کے بھاؤ جو کہتے ہیں، تھوک بھی جو ہے قیمتی ہے، اس سے بھی سستی ہے۔ جھوٹ کسی معاملے کے اندر ہم جھوٹ بولے بغیر معاملہ نہیں کرتے۔ ایک سچا تاجر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ یہ بات ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی جو جھوٹ جو چل پڑا ہے نا، جب اس کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو در حقیقت یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے، کیونکہ بہت ہی بڑا مشکل کام ہے۔ آج تجارت، لین دین، کاروبار کیا بغیر جھوٹ کے ممکن ہے؟ بغیر جھوٹ کے کوئی انسان کرتا ہے؟ آج تو مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ جتنا بڑا دیندار کا لبادہ اوڑھ کر انسان ہوتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور مفت میں داڑھی والے اور دیندار لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ یہ دیندار نہیں ہوتے، دینداری کا لبادہ اوڑھ کر یہ جھوٹے خور ہوتے ہیں، یہ حرام خور ہوتے ہیں، جو دین کو بدنام کرتے ہیں اور اپنا کام نکالتے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں دیندار اگر انسان ہو جائے تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت دور جو ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت دور لے جائے گا، کیونکہ جھوٹ جو ایک مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان سے ہر گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں، لیکن جھوٹ نہیں، ہر گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ جو ہے یہ ایک مسلمان کی علامت نہیں، ایک منافق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جھوٹ جو ہے ایک منافق کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، اگر یہ چاروں علامتیں اس کے اندر موجود اگر ہیں تو پھر وہ پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک علامت اگر ہے تو پھر ایک پارٹ جو ہے وہ نفاق کا اس کے اندر ہے، ایک جھوٹ جو اگر اس کے اندر ایک صفت اس کی موجود ہے، ان چاروں میں سے اگر ایک صفت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ، ایک گناہ منافق ہے وہ۔ تو ان میں سے اپنے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ در حقیقت ایک منافق کی علامت، آپ نے چار علامتیں بیان فرمائی، اذا حدث کذب،
وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. فرمایا کہ یہ 4 علامتیں ہیں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر غداری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، جب وعدہ دیتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب جھگڑے پہ آتا ہے تو گالی گلوچ اس کے منہ سے نکلتی ہے. آج ہم میں سے کتنے مسلمان گالی دینے والے بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، وعدہ خلافی بھی ہے، اور امانت داری میں خیانت تو اللہ ہی خیر کرے. گھر گھر کی بات، دوست کی بات ہے. یہ 4 صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم جو نفاق میں چلے گئے پھر بھی ہم جو سینہ ٹھونک کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. میرے دوستو، جھوٹ اللہ نے خود لعنت بیان فرمائی، لعنت کی ہے جھوٹوں پر، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو لہذا میرے دوستو، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں. اور اسی طرح جھوٹی قسم کھانا، لوگ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتے ہیں. یہ الیمین الغموس جس کو کہا گیا، جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا. یہ قسم آپ کھائے لیکن قسم پوری نہیں کر سکے تو وہ اس کا کفارہ. مثال کے طور آپ نے قسم کھائی کہ جو ہے میں جو ہے فلاں کو اتنا دوں گا، یا کہ میں یہ کام کر دوں گا، قسم کھا کر آپ نے کہا اور پھر آپ نہیں کر سکے تو اس قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں یا کھانا کھلائیں، یا اگر نہیں ہو سکتا ہے اتنا مال آپ کے پاس نہیں ہے تو 3 روزے رکھیں. یہ قسم کا کفارہ. یہ وہ چیزیں قسم توڑ دینے پر. لیکن دوسری جو قسم ہے آپ کھا رہے ہیں جھوٹی قسم، آپ نے وہ کام کیا تھا لیکن جب آپ سے پوچھا کہ تو نہیں کیا، قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں وہ کام کیا ہی نہیں، یہ جھوٹی قسم ہے. جبکہ وہ کام کیے ہیں آپ. اللہ کی قسم میں وہاں گیا ہی نہیں جبکہ آپ وہاں گئے، یہ جھوٹی قسم ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ یمین الغموس ہے، بہت بڑا گناہ. یہ گناہ نہیں دھلے گا، نہیں مٹے گا سوائے توبہ کے، سوائے سچی توبہ کے. اسی وجہ سے کوئی کفارہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس جھوٹی قسم کے ذریعے سے کئی حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، کئیوں پر ظلم ہو جاتا ہے. اور اسی میں جھوٹی گواہی بھی ہے، جو تھوک کے بھاؤ آج ملتی ہے. کوٹوں کے باہر جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ گواہی دینے کے لیے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اصل میٹر کیا ہے، اور پیسے لے کر جو گواہ بنتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے کسی کا حق چلا گیا، جس کے ذریعے سے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی، جس کے ذریعے سے کسی کی پراپرٹی ہضم ہو گئی، جس کے ذریعے سے کسی کا نکاح ٹوٹ گیا، جس کے ذریعے سے مسائل پیدا ہو گئے، فتنے پیدا ہو گئے. یہ تمام اس کا جڑ یہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، اور پھر آپ جب بیان کیے اس حدیث کو تو آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. لیکن جب آپ اس گناہ پر پہنچے، وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی سے بچو. جب آپ جو اس گناہ کا آپ نے ذکر فرمایا تو آپ سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے، الرٹ ہو گئے. اور لوگوں کو جو آپ بار بار تکرار کرتے رہے، بار بار دہراتے رہے، الا و شہادت الزور، خبردار جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہی زبان ہے جو جھوٹی گواہی کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. میرے دوست، اسی زبان کے ذریعے سے انسان اور بھی کئی غلط کام کرتا ہے. آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں، جاہل قسم کے لوگ، کسی کو دین کا علم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایسے بنے پھرتے ہیں، قرآن کا حوالہ دے کر، حدیث کا حوالہ دے کر، جو یا تو غلط حوالے ہوتے ہیں یا پھر جو غلط مطلب ہوتے ہیں، جو اس زبان سے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. القول علی اللہ بغیر علم ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام. کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی زبانوں سے یہ نہ کہو، تمہاری زبانیں جیسے جو ہے چرب زبانی سے تم جو بیان کرتے ہو، بولتے ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جبکہ تم کو خود علم نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. شریعت کے اندر لوگ فتوے بازیاں اسی زبان سے فتوے دیتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہوتا قرآن میں کیا ہے، حدیث کے اندر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، علماء نے کیا مطلب جو اس کا لیا ہے، صحابہ کا کیا منہج رہا ہے، اس کے اندر کوئی علم نہیں ہوتا. کہیں ادھر سے کچھ سن لیے، ادھر سے کچھ سن لیے، ان کے اس لیکچر میں کہیں حاضر ہو گئے، ان کا کچھ بیان سن لیے یا کوئی کتاب پڑھ لیے، سمجھ جاتے ہیں کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں، فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ فتوے انسان کو کہیں سے کہیں لے کے جاتے ہیں. یہ فتویٰ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ بیان کریں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا اس معاملے کے اندر وہ بیان کرنا. یہ فتویٰ جو نقل ہے، یہ فتویٰ جو آپ کاپی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے گویا آپ جو ہے اللہ کی بات کو پہنچا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. یہ آپ کی اپنی بات نہیں ہوتی فتویٰ. اسی وجہ سے فتوے کے سلسلے میں کئی صحابہ جو پیچھے ہٹ جاتے تھے. کوئی آدمی آتا اور ان صحابہ سے پوچھتا کسی صحابی سے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فتویٰ ہے، تو کہتے دیکھو میرے سے بڑھ کر علم والے جو فلاں صحابی ان کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس جاتا تو وہ کسی اور کی طرف جب وہ اشارہ کر دیتے، ان کے پاس جاتا تو کسی اور سے اشارہ کر دیتے. کیوں؟ فتوے کے سلسلے میں اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کون سا آسمان مجھے چھاؤں دے گا، کون سی زمین میرے بوجھ کو اٹھائے گی اگر میں وہ بات کہہ دوں جو بات اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ کے رسول نہیں فرمائی. یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، رسول اللہ کے بعد جن کا مرتبہ صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ سے کئی مرتبہ جنت کی آپ نے خوشخبری دی. لیکن جہاں بات فتوے کی آتی ہے، اللہ اس کے رسول کے قول کی بات آتی ہے، قرآن حدیث کی بات آتی ہے، تو اپنی بات کو جو ہے اس میں آگے نہیں کرتے، کہتے مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. اگر اللہ کی کتاب میں ہے تو میں بیان کروں گا، اللہ کے رسول سے میں نے کچھ سنا ہے تو میں بولوں گا، لیکن میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا. لیکن آج ہمارے پاس امت کے اندر دیکھیں گے کہ ہر آدمی فتویٰ دینے پر تلا ہوتا، ہر آدمی حکم بیان کرنے پر تلا ہوتا، اس کو کچھ علم ہی نہیں ہوتا، کچھ علم ہی نہیں ہوتا. بعض چیزیں تفسیر میں آ جاتی ہیں، تفسیر کی بات کو لے کر کے قرآن میں ہے جی بحث کرتا ہے، قرآن میں ہے جی کہاں بھی ہے، دیکھو لکھا ہوا ہے، جو کہاں لکھا ہوا ہے وہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں لکھا ہو، اور کہتا ہے کہ قرآن میں ہے. قرآن کا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اور لوگوں کی تفسیر، اس کے درمیان میں اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کا تک اس کو صلاحیت نہیں، مطلب اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ فتوے دینے پر تلا ہوا کہتا ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر موجود. یہ بہت بڑا گناہ. انسان کو جہاں علم نہیں ہے علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن فتوے کا معاملہ علماء پر چھوڑنا چاہیے. آج دیکھیں آج جو کچھ چل رہا ہے حماس کے اندر، فلسطین کے اندر، اس پر کئی قسم کے گروپ بنے ہوئے ہیں. کوئی حماس کو صحیح ٹھہرا رہا ہے، کوئی غلط ٹھہرا رہا ہے، کوئی الزام بازی کر رہا ہے، کوئی جو فلاں کو کچھ کہہ رہا ہے. بھائی آپ کون ہوتے؟ آپ کو معلوم ہے وہاں کے حقائق کیا ہیں، وہاں کیا کچھ چل رہا ہے حقیقت میں؟ آپ کے سامنے علم ہے، جو میڈیا آپ کو بتا رہا ہے وہی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں. یہ سیاست کا معاملہ ہے، یہ حکومتوں کا معاملہ ہے، یہ جو اس میدان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر وہ لوگ جو اس سلسلے میں کچھ بیان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کے حد تک، کیونکہ ان کے سامنے معاملہ ہے. اور ہم جب حیثیت عوام ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے، ہم کسی کو غلط ٹھہرانے کے لیے مجاز نہیں ہے، کسی کو صحیح بولنے کے لیے مجاز نہیں، کیونکہ حقائق کا علم ہمارے سامنے نہیں ہے. اب ہمارے اور آپ کا جو رویہ کیا ہونا چاہیے، جہاں مظلومین کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان کے لیے مصائب اور آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں، ان کے لیے اگر ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، ان تک جو ہم کچھ پہنچ سکتے ہیں پہنچیں. کوئی کسی کو وہاں پر پہنچ کر وہاں فزیکلی کوئی ایڈ دے سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہاں جا کر کچھ کر سکتا ہے، جائے، پیچھے نہ ہٹے. آپ خود جا سکتے ہیں، ان کا ساتھ دیکھ سکتے ہیں، جائیے. لیکن جس کو یہ موقع نہیں ہے وہ کم سے کم جو مالی امداد اگر کر سکتا ہے، کوئی مال ان تک پہنچا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے مالی امداد کریں. یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے تو ہر مسلمان کو کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی آسانی کے لیے دعا کرے. ان کے جو مقتولین ہیں ان کو اللہ شہیدوں میں قبول کر لے، دعا کرے. ان کے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے شفایابی نصیب فرمائے. ان کے جو مصیبت زدہ اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. یہ دعائیں کریں. ہر آدمی اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرے. اتنا کر سکتے. لیکن فتوے بازیاں اور یہ غلط ہیں، وہ صحیح ہیں، یہ وہ ہیں، وہ ہیں، وہ مکار ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں، یہ سب جتنی چیزیں ہیں میرے دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں گناہوں مبتلا کرتی ہیں. کیونکہ ہمیں وہ علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہم اس چیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ اس چیز میں دخل نہ دے جس کا اسے کوئی تعلق نہیں. بہترین اسلام ہے اس معاملے میں نہ پڑے جس میں جو ہے اس کو داخل نہیں ہونا. اس کو داخل ہونے کی ہم پر کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اس کو بلایا گیا، نہ اس سے کوئی رائے پوچھی گئی ہے. پھر کیوں داخل ہونے میرے بھائی؟ آپ کا تعلق نہیں ہے. یہ وہ اصول ہے جو ہمیں فتنوں سے بچاتا ہے. خود گھروں کے اندر جو فتنے ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس کو دخل دینے کی ضرورت نہیں وہ دخل دیتے. جس کو جو ہے اس میں انٹر ہونا ہی نہیں اس معاملے کے اندر، وہ بندہ انٹر ہوتا ہے اور ایسی باتیں ویسی باتیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے فتنے فسادات ہوتے ہیں. اسی طرح میرے دوستو بڑے گناہوں کے اندر چغلی کھانا ہے.
غیبت کرنا جہاں پر چغلی کھانا، النمیمہ اس کی بات اس تک پہنچائے، اس کی بات اس تک پہنچائے. آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جو چغلی کھانے والا ہے، جو اس کی بات اس تک پہنچاتا ہے، اس کی بات اس تک پہنچاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے اندر کٹاؤ آ جائے، دونوں کے اندر لڑائی جھگڑا جو پیدا ہو جائے یا لڑائی جھگڑا اور بڑھ جائے. یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کی برائی اس تک پہنچاتا ہے، اس کی برائی اس تک پہنچاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ جہنمی ہے. اس لیے کہ ذو الوجہین ہے، اس کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے، اس کے پاس ایک دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے. تو یہ ایسے بہت سارے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر فتنے فسادات پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے میاں بیوی کے جھگڑے اتنے نہیں ہوتے جتنے جب باہر والے آ کر لگاتے ہیں. بیوی کا کان کوئی عورت آ کے بھرتی ہے کہ تمہارے شوہر ایسے ہیں، باہر ایسا کرتے ہیں، یہ فلاں کے ساتھ دیکھا گیا ہے، آ کے بیوی کو بولتے ہیں. پھر شوہر کے پاس کو جاتے ہیں، پھر وہاں کہتے ہیں تمہاری بیوی تمہارے خلاف ایسا سوچتی ہے، ایسا بولتی ہے. یہ جھگڑے لگانے والے، خاندانوں کا کٹاؤ کرنے والے اور جو ہے میاں بیوی کے درمیان میں فساد پیدا کرنے والے، یہ جو نمام ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ ہوتے ہیں جو چغلی کھانے والے. ان کی برائی ان تک، ان کی برائی ان تک، اور اس میں اکثر تہمتیں ہوتی ہیں، اس میں اکثر تہمتیں ہوتی. اسی طرح میرے دوستو، بڑے گناہوں کے اندر یہ بات بھی ہے کہ آپ کسی پر احسان کریں، کسی پر احسان کریں اور پھر اس کو تکلیف دیں، اس کو بول کر دکھائیں، احسان جتلائیں. میں تمہارے ساتھ ایسا کیا، میں تم کو اتنا دیا، میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا. ایسا وقت آتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. اب وہاں پر انسان بول کر دکھاتا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تمہارے ساتھ جو فلاں وقت میں جو اتنی مدد کی، میں نے تم کو اس مصیبت سے بچایا. ابھی احسان جتلانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو تمہاری نیکیوں کو ضائع نہ کرو. کیسے؟ احسان جتلا کر، تکلیف دے کر. نیکی کیے آپ، نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کا اجر یوں ہی چلا گیا احسان جتلانے کی وجہ سے. اس کو تکلیف دے کر، اس کو ٹارچر کر کے، مینٹلی ٹارچر کر کر، ادھر سے دے رہے ہیں ادھر سے ٹارچر کر رہے ہیں، ادھر سے دے رہے ہیں اس کے ماں باپ کی برائی آپ بیان کر رہے ہیں، ادھر سے دے رہے ہیں اس کے اخلاق کی برائی بیان کر رہے ہیں. تو یہ دینے کی جو نیکی ہے، ادھر سے آپ کے زبان سے جو ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی، اس نیکی کو وہ چیزیں، وہ برائیاں لے کر چلی گئیں. تو لہٰذا ایسے بھی بہت سارے مسائل. اسی طرح بہت سارے نیکیاں کرتے ہیں لیکن لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں زبان کھولتے ہیں تو گالی نکلتی ہے. گالی دینا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. آپ نے فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مسلم کی حدیث ہے. فرمایا سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، گناہ کی بات ہے. وقتالہ، اس سے لڑنا، اسے جنگ کرنا، یہ کفر ہے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ لیس المؤمن، کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے لعن طعن کرنے والا نہیں بنتا، وہ گالیاں دینے والا نہیں بنتا، اور جو ہے وہ کھلے عام برائی کرنے والا نہیں بنتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو لہٰذا گالی دینا زبان سے یہ ہماری نیکیوں ختم کر دیتا ہے، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. گالی کیا ہے؟ دوسرے کو جو ہے ایسے الفاظ آپ استعمال کریں جس سے جو اس کی شان میں گستاخی ہو، جس سے جو اس کی کرامت کے اندر، اس کے جو ہے عزت کے اندر جو کچھ کمی آ جائے، جس کے جو اس کے خاندان پر یا اس کی ذات پر یا اس کے اسٹیٹس پر کچھ دھبا لگے، جو آپ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی آپ کو وہ گالی دے، آپ وہ چیز جو دوسری کو گالی دے رہے. آپ نے فرمایا کہ ایک مومن، ایک کامل ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے. آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ کو کوئی گالی دے، لیکن آپ بڑے بڑے دھڑلے کے ساتھ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور ساتھ میں گالی بھی دیتے ہیں، تو اس نیکی کا اجر گیا. پھر آپ اللہ سے وہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے اسے اللہ سے اجر لیں اور ادھر سے گالیاں دے رہے ہیں. تو میرے دوستوں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنا سیکھیں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا کہ معاذ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو تم روکے رکھو، زبان کو کنٹرول کرو. معاذ بن جبل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان سے نکلی ہوئی یہ باتیں بھی، کیا اس پر بھی ہمیں پوچھا جائے گا؟ کیا اس پر بھی جو ہے ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا سکیرت کا ام کا یا معاذ، کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی اس کی زبان ہوگی. اور آپ دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان سے کبھی انسان ایسی بات کو نکال دیتا ہے جس کو جو ہے وہ
اہمیت نہیں دیتا، خاص کر جو لوگ گالیاں دے دے کے عادت ہو جاتی ہے نا، ان کو جو ہے گالی کے بغیر چین نہیں آتا، زبان سے نکلی تو گالی، ماں کی گالی، باپ کی گالی، فلاں کی گالی، اسی پر عادت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کی زبان سے کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جس کی وہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ اتنی بری ہوتی ہے اللہ کے پاس، وہ اتنی جو ہے ناراض کرنے والی وہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بات کے ذریعے سے، اس ایک گالی کے ذریعے سے، اس ایک بری بات جو نکلی ہے اس کے زبان سے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ ڈیپ جہنم کے اندر، گہری جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں جس کی جو ہے چوڑائی مشرق اور مغرب کے درمیان، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جتنی چوڑائی ہے۔ ایک اور روایت میں 70 خریفاً، 70 سال کے مسافت کی دوری پر اللہ اس گہرائی میں اللہ اس کو پھینکتے اس ایک بات کے ذریعے۔ تو میرے دوستو، زبان کو کنٹرول کریں۔ ہم الحمدللہ اچھی بات کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں زبان کا کنٹرول، کہیں غیبتیں ہو رہی ہیں، کہیں چغلیاں ہو رہی ہیں، کہیں جو ہے بہتان تراشیاں ہو رہی ہیں، کہیں پر جو ہے گالیاں ہو رہی ہیں، کہیں پر جو کسی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کہیں پر کسی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں پر جو ہے آپ نیکی بھی کر رہے ہیں لیکن احسان جتا رہے ہیں، کہیں پر کچھ نیکی بھی آپ کر رہے ہیں لیکن اس کو جو ہے اس کو ایذا دے رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے؟ ہماری نیکیوں کے اجر کو لے جانے والے، جس طرح جو ایک بیگ ہوتی ہے نا، ایک بیگ ہے آپ کے پاس، آپ لے کر جا رہے ہیں مارکیٹ میں، اس کے اندر جو سوراخ ہیں، جو ہوا جانے کے لیے جو کچھ سوراخ ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کہیں سے تیل ڈال رہے ہیں، کہیں سے دودھ ڈال رہے ہیں، کہیں سے دودھ لیا ڈال دیا، کہیں سے تیل لیا ڈال دیا، کہیں سے کوئی اور لکوڈ لیا ڈال دیا۔ اب یہ جو ہے گھر کو آئے تک کیا ہوگا؟ صرف وہ خالی بیگ رہے گی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے، نیکیاں ہیں، یہ نیکیوں کا اجر جمع ہو رہا ہے ہمارے بیگ کے اندر، لیکن وہاں پر ہم نے سوراخ بنائے رکھے ہیں۔ وہ سوراخ ہماری زبان کے ذریعے سے، کہیں جھوٹ کے ذریعے سے ایک سوراخ ہے، کہیں غیبت کے ذریعے سے ایک سوراخ ہے، کہیں جو ہے چغلی کے ذریعے سے ایک سوراخ ہے، کہیں کسی کو تکلیف دے کر ایک سوراخ ہے، کہیں جو ہے کسی کی شان میں گستاخی کر کے سوراخ ہے، کہیں جو ہے جھوٹی قسم کھا کر جو ہم نے سوراخ پیدا کر دیا، کہیں جھوٹی گواہی دے کر ہم نے سوراخ پیدا کر دیا، کہیں جو ہے کسی پر احسان جتلا کر سوراخ پیدا کر دیا، کہیں اللہ اس کے رسول کے بارے میں غلط بول کر ہم نے جو ہے سوراخ پیدا کر دیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے آپ کو روکیں میرے دوستو۔ ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں ملنا ہے تو ان سوراخوں کو بند کرنا ہے، اس کو جو پورا پاٹ دینا ہے، اس کو پورا پیک کر دینا ہے۔ اور پیک کہاں سے کریں گے؟ اس زبان کے ذریعے سے۔ جب تک آپ اس زبان کو روکیں گے نہیں، اس زبان سے نکلنے کے بعد کوئی چیز واپس نہیں آئے گی۔ زبان سے بات نکلنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ اللہ نے 2 فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے۔ سورۃ قاف میں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو چیز بھی نکلتی ہے، جو کلمہ بھی نکلتا ہے، جو ورڈ بھی نکلتا ہے، اس کا رکھوالا ایک موجود ہے اور اس کو جو ہے محفوظ کرنے والا محفوظ کر رہا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اور جس کو ہم نے بہت عام لے لیا ہے کہ جو چاہے بولتے ہیں، جو چاہے بکتے ہیں، چاہے دین کی بات ہو غیر دین کی بات، کسی کی شان کی گستاخی کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دینا، اڑا دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کو کچھ بھی برا بھلا کہہ دینا، یہ جو ہے بعض تو یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کام والوں کو جو ہے گالیوں سے نوازتے ہیں، سمجھتے ہیں میرا حق ہے، وہ میرا کام والا ہے، میری نوکرانی ہے، میں جیسے چاہے بات کروں۔ نہیں، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ جانور کو بھی گالی دینے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ لعنت و ملامت، والدین اپنے بچوں کو لعنت و ملامت کرتے ہیں، تو ایسا ہو جا، تو برباد ہو جا، تو فلاں ہو جا، فلاں ہو جا۔ یہ تو یہ ہے، یہ وہ چیز ہے۔ ایک تو لعنت انسان کو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور کرتی ہے۔ اب یہ لعنت انسان جب کرتا ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ لعنت چڑھتی ہے آسمان کی طرف، آسمان کے دروازے بند کر دیا، اللہ بند کر دیتے ہیں، تو یہ لعنت واپس آتی ہے اس بندے کی طرف جس پر انسان نے لعنت کیا ہے، تو لعنتی ہے، جس کو بددعا دیا۔ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر یہ لعنت بددعا اسی کی طرف لوٹ آتی ہے جس نے وہ دیا، تو نتیجے میں وہ خود ہی برباد ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو لعنتی بناتا ہے، جو دوسروں کو بددعا دیتا ہے اور اس کا حقدار نہیں ہوتا، تو وہ بددعا، وہ لعنت واپس اسی کی طرف لوٹ آتی ہے، تو بربادی اسی کی ہوتی ہے جو کرتا ہے۔ تو
تو لہٰذا میرے دوست ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو صالح زبان بنائے, نیکیوں والی زبان بنائے. اللہ ہر برائی سے ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے. ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے, ان گناہوں کو اللہ مٹھا دے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. جس طرح اس مبارک مقام پر, جس طرح اس خطبے کے اندر, اس مبارک مسجد میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انداز سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے اقرباء کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.